اور حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، تہوار کا دن ہوتا ہے۔ وہذا عیدنا، اور یہ یوم فطر کا دن فرمایا کہ یہ ہماری عید کا دن ہے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، تو اس وقت مدینہ المنورہ کے اندر یہود چند دن منایا کرتے تھے اور ان دنوں میں خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے تہوار کا دن، ہمارا عید کا دن وہ عید الفطر ہے کہ جس وقت رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچ جائے تو اس وقت فرمایا کہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ فرمایا کہ ان لکل قوم عید، ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے، ایک تہوار کا دن ہوتا ہے، ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، اور ہمارے لیے خوشی کا دن فرمایا کہ وہ عید الفطر کا دن ہے۔ حالانکہ اگر عربی زبان میں عید کے معنی کی تحقیق کی جائے، عید عربی زبان میں کہتے ہیں لوٹنے والی چیز کو، عود کو، اور عید کو بھی عید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے۔ اور عید کا ایک معنی جو قرآن پاک کے اندر ذکر ہے، عید کہتے ہیں خوشی کو، کہ جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اللہ تعالیٰ سے آسمان سے دسترخوان نازل کرنے کی دعا کی تھی، اس وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا کے اندر یہ الفاظ ذکر کیے تھے کہ انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، یا اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کر کہ جو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو، ہمارے بعد آنے والوں کے لیے خوشی کا باعث ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عید کا ایک معنی خوشی بھی ہے۔ لیکن اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اشکال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں خوشی اس بات کی ہے، حالانکہ ہمیں تو غم ہونا چاہیے کہ ایک عظمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، جہنم سے آزادی والا مہینہ اور نیکیوں والا مہینہ، قرآن والا مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور اس مہینے کے رخصت ہونے پر ہمیں تو غم ہونا چاہیے، کیونکہ اس مہینے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام 2 مہینے پہلے انتظار کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 2 مہینے قبل یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رجب کے اندر، شعبان کے اندر برکت عطا فرما، اور وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو اس مہینے کا انتظار کیا کرتے تھے، لیکن آج یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور ہم اس دن کو خوشی کا دن کیوں منا رہے ہیں؟ حالانکہ جب مہمان رخصت ہوتا ہے
تو غم کی کیفیت ہوا کرتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کی رخصتی ہونے لگی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کا خیال کرنا، اس کو صحیح تیار کرنا، آج اس کی ماں زندہ ہوتی، یعنی حضرت سیدہ حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اس کو تیار کرتی، اچھے طریقے سے اس کو رخصت کرتی، کیونکہ یہ رخصتی کا وقت ہے، یہ غم کا وقت ہے۔ جس وقت بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے اس وقت والد کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کے دل کا حال کیا ہوتا ہے، یہ وہی والد بہتر جانتا ہے۔ اور اسی طرح جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہونے لگے اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کے کان میں سرگوشی کی اور حضرت سیدہ فاطمہ رونے لگی۔ پھر دوبارہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سرگوشی کی، حضرت سیدہ فاطمہ مسکرانے لگی۔ بعد میں حضرت سیدہ فاطمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ایک دفعہ رونے لگی، دوسری دفعہ آپ مسکرانے لگی، اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آخری وقت مجھے پاس بلایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے کان میں سرگوشی کی اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ تم سے جدا ہو رہا ہے، یہ وقت جدائی ہے، جس پر بیٹی اس بات کو برداشت نہ کر سکی اور بیٹی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ وقت جدائی ہے، یہ غم کا وقت ہے، یہ تکلیف کا وقت ہے، اور تکلیف کے وقت انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، انسان کے اوپر غم کی کیفیت ہوا کرتی ہے۔ اور اسی طرح جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب یہ سنا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میں اس تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ غم کی کیفیت ہے، شدت کا عالم ہے، کیونکہ یہ وقت جدائی ہے۔ اور اسی طرح ایک صحابی بکریاں چرا رہے ہیں، عین اس دوران دوسرے نے آ کر یہ کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں؟ تو ان صحابی نے اسی وقت اپنی انگلیاں اپنے آنکھوں پر رکھی اور ان آنکھوں کو زور سے دبایا اور اپنی بینائی ختم کر دی اور یہ بات کہی کہ پہلے ان آنکھوں سے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کا دیدار کیا کرتا تھا، آج وہ چہرہ ہی باقی نہیں رہا، تو ان آنکھوں کا اور اس بینائی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر جو کیفیت طاری تھی وہ یہ تھی کہ آج ان کا محبوب ان سے جدا ہو رہا تھا۔ یہاں پر بھی رمضان المبارک ہم سے جدا ہوا، ہم کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر خوشی رمضان المبارک کے گزر جانے کی نہیں بنا رہے، کیونکہ رمضان المبارک ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت تھی، ایک نیکی 70 کے برابر تھی، ایک نفل فرض کے برابر تھا، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر تھا، اور اس رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ نے رحمت قرار دیا، دوسرا عشرہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت قرار دیا تھا، تیسرا عشرہ اللہ تعالیٰ نے عتق من النار جہنم سے آزادی قرار دیا تھا، اور اس رات میں ایک رات ایسی بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رمضان المبارک کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کی راتیں یہ 83 سال کی راتیں بنتی ہیں، یعنی کہ ایک رات اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے اندر بھی ایسی رکھی ہے کہ اس کے اندر کوئی آدمی اگر عبادت کرے تو اس کو 83 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو اس عظیم نعمت کے ہم سے رخصت ہونے پر ہم خوشی کا اظہار نہیں کر رہے، بلکہ ہمیں اگر کسی چیز کی خوشی ہے وہ اس چیز کی خوشی ہے کہ جیسے دن کو ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، لیکن شام کے وقت اس کو جب مزدوری ملتی ہے، اس کی اجرت اس کو ملتی ہے، تو وہ دن کی تکلیف بھول جایا کرتا ہے، کیونکہ اس کو صلہ مل چکا ہے، اس کو بدل مل چکا ہے۔ اسی طرح ایک مومن، ایک ایمان والا رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے اور تراویح کے اندر قرآن پاک کی سماعت کرتا ہے، رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اب اس کی صلے کا وقت آ چکا ہے، اس کے انعام کا وقت آ چکا ہے۔ جس طرح کہ ایک بچہ وہ امتحانات کے لیے تیاری کرتا ہے، رات کو اٹھ کر وہ اس امتحانات کی تیاری کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آج اس کے رزلٹ کا وقت ہے، نتیجے کا وقت ہے، آج اس کو خوشی ہے کیونکہ اس نے محنت برداشت کی ہے، مشقتیں برداشت کی ہیں، آج اس کو انعام مل رہا ہے، اس انعام پر وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ ایک مومن نے بھی رمضان المبارک کے مہینے میں محنتیں کی، مشقتیں برداشت کی، آج اللہ تعالیٰ اس کو انعام دینا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عید کا دن ہوتا ہے، لوگ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ منادی ہوتی ہے، فرشتوں کو یہ کہا جاتا ہے، اے فرشتوں تم بتلاؤ کہ یہ لوگ عیدگاہ میں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ لوگ کس چیز سے پناہ چاہتے ہیں۔ فرشتے یہ کہتے ہیں، یا اللہ یہ تیری مغفرت کے طالب ہیں، یہ جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، آج انہوں نے اپنی مزدوری مکمل کر لی ہے، تم اس بات پر گواہ رہنا کہ آج یہ اپنے گھروں کو اس حال میں لوٹ کر جائیں گے کہ میں ان کی مغفرت کر چکا ہوں گا، یہ بخشے بخشائے آج گھروں کو لوٹیں گے۔ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ آج ہماری محنت کا صلہ ہمیں مل گیا ہے، آج بخشش ہمیں مل گئی ہے، آج مغفرت ہمیں مل گئی ہے، لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اس رمضان کے مہینے کو بھی نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیکج ہمیں دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمتوں والا مہینہ ہمیں دیا گیا تھا، افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اس مہینے کے اندر بھی روزے نہیں رکھے، اس مہینے کے اندر بھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی، اس مہینے کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکے۔ اس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دوسری حدیث مبارکہ موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی اس کی مغفرت و بخشش نہ ہو، فرمایا کہ ایسا شخص ہلاک ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ یہ کافر لوگ قرآن پاک کے بعد کون سی ایسی دلیل ہے کہ جس پر ایمان لائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر تمام دلائل قرآن پاک میں کھل کر بیان کر دیے ہیں، اس کے بعد بھی اگر یہ کافر لوگ ایمان نہیں لاتے، آخر وہ کون سا دن ہوگا، وہ کون سی دلیل ہوگی اور کس دلیل کے انتظار میں ہیں کہ جس کو یہ مانیں گے اس پر ایمان لائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں اس کو ایک بہت بڑی نعمت رمضان کی صورت میں دی، بخشش کے لیے اس کو یہ مہینہ دیا تھا، کیونکہ رمضان عربی زبان کا لفظ ہے اور رمضان یہ رمز سے ہے، اور رمز کہتے ہیں
کسی چیز کو جلا کر راکھ کر دینا، تو رمضان کو بھی رمضان اس لیے کہتے ہیں، یہ بھی انسان کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ لیکن ایک آدمی اس مہینے کے اندر بھی اپنے گناہوں کو راکھ نہ بنا سکے، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، حضور کی طرف سے وعید ہے، فرمایا کہ ایسا شخص ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عید کا دن ہے، زار و کتار رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آپ کیوں زار و کتار رو رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ دن عید بھی ہے، یہ دن وعید بھی ہے۔ عید خوشی کا دن بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا دن بھی ہے۔ اس دن کو میدان محشر کے ساتھ مشابہت حاصل ہے کہ جس طرح کے میدان محشر میں سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچیں گے، اسی طرح اس عید والے دن مسلمان اللہ تعالیٰ کے دربار میں اکٹھے ہوتے ہیں، عیدگاہ میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح میدان محشر میں جس وقت سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، ان میں سے بعض لوگ، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہوگا، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا اور ان کے لیے جنت کا اعلان ہوگا، اور فرمایا کہ ان کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سارے چہرے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہوں گے، خوشیاں مناتے ہوئے ہوں گے، لیکن دوسری طرف بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ، بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے کہ وہ سیاہ ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ اسی طرح عید کے دن کو بھی اس دن کے ساتھ مشابہت حاصل ہے۔ بہت سارے لوگ عید منانے کے لیے عیدگاہ میں آتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی جن لوگوں نے اس رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارا ہوگا، آج ان کی حالت وہی ہوگی کہ جو قیامت والے دن جنتیوں کی ہوگی۔ جس طرح جنتی خوشیاں مناتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، اسی طرح جس آدمی نے رمضان المبارک کو صحیح معنوں میں گزارا ہوگا، آج عیدگاہ سے جاتے ہوئے اس کا دل مطمئن ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ سے امید ہوگی کہ آج مجھے میری محنتوں کا بدلہ اور انعام مل چکا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ شخص کہ جس نے اس رمضان المبارک کو لو لعب میں گزارا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی اس نعمت کو فضول کاموں میں گزارا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کیا ہوگا، ظاہری طور پر اچھے کپڑوں میں وہ بھی آیا ہوگا، مسکراتا ہوا وہ بھی ہوگا، لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے رمضان المبارک کا مہینہ کیسے گزارا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں کہ اس دن کو میدان محشر کے ساتھ اس طرح تشبیہ حاصل ہے کہ جو حالت میدان محشر میں ہوگی وہی حالت آج یہاں پر عیدگاہ میں لوگوں کی بھی ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اس عید کے دن سے قبل جو رات ہوتی ہے جس کو ہم چاند رات بولتے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے لیلۃ الجائزہ فرما دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رات انعام کی رات ہوتی ہے۔ جس طرح کہ ایک آدمی سارا دن مشقت کرے، سارا دن محنت کرے، لیکن جب شام کو مزدوری ملنے کا وقت آئے وہ آدمی وہاں سے غائب ہی ہو جائے، وہاں پر ملے ہی نہ، تو یہ اس کے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے۔ ہماری بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن چاند رات جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملنا ہوتا ہے، اس وقت وہ رات ہماری بازاروں میں گزر جاتی ہے، لہو لعب میں گزر جاتی ہے۔ حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی 5 راتوں کو زندہ کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ ان میں سے فرمایا کہ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ، 3 راتیں یہ، اور فرمایا کہ ایک شب برات کی رات، اور 5ویں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لیلۃ الجائزہ ہے، وہ اس عید کی رات ہے۔ فرمایا کہ جو ان راتوں کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ لیکن افسوس ہے کہ ہماری یہ مبارک رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزرتی ہے۔
تو آپ علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائے. یہودی وہاں پر چند تہوار منایا کرتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے، ایک تہوار کا دن ہوتا ہے، اور ہمارے لیے عید کا دن، تہوار کا دن، یہ عید الفطر کا دن ہے. یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو عطا کی ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ اس سے قبل بھی تھا، اسلام آنے سے پہلے بھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا. لیکن آپ علیہ السلام کی برکات سے، آپ علیہ السلام کی امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ فضل و کرم کیا ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے رحمت اور برکتوں والا بنایا ہے. کیونکہ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ کرام کے سامنے پہلی امتوں کے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ وہ شخص، اس نے ایک عرصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. تو صحابہ اکرام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہم سے پہلے جو قومیں تھیں ان کی عمریں زیادہ تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم سے زیادہ کر گئے، تو لہذا ہماری عمریں بھی کم ہیں، ہم عبادات میں ان لوگوں سے پیچھے رہ گئے. یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں. صحابہ اکرام کے دل کے اندر یہی جذبہ موجود تھا کہ دوسرا آدمی اگر نیکی میں آگے بڑھا ہوا ہے، میں پیچھے کیوں ہوں. لیکن افسوس ہے، آج ہماری حالت یہ ہے، ہم دنیا میں دوسرے کو دیکھتے ہیں، دوسرے کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی کیوں نہیں، دوسرے کے پاس کوٹھی ہے، میرے پاس کوٹھی کیوں نہیں. لیکن صحابہ اکرام کے اندر جذبہ یہ تھا کہ دوسرا شخص دین میں آگے بڑھا ہوا ہے، میں پیچھے کیوں ہوں. جب صحابہ اکرام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک رات ہم نے تمہیں ایسی دی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں، ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت کے برابر ہے. تو عمر اگرچہ اس امت کی کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انعامات اس امت کو بہت بڑے دیے ہیں. اس سے پہلی امت اگر ایک نیکی کرتی تھی اس کو ایک ہی اجر ملا کرتا تھا، لیکن اس امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون ہی بدل دیا. فرمایا کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو آدمی ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 کا اجر عطا فرمائے گا. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے انعام کا دن رکھا ہے. اس دن آپ علیہ السلام نے روزہ رکھنے سے بھی منع کیا ہے، کیونکہ یہ خوشی کا دن ہے. آج اس مومن کو اس کی محنتوں کا، مشقتوں کا بدلہ مل رہا ہے.